بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ سبق اگر یاد ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے دماغ میں محفوظ نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ اس کا کوئی حل بتایا جائے تو اس ویڈیو میں 3 سے 4 وظائف آسان چھوٹے چھوٹے وظائف آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اگر تو کوئی بندہ ان سب وظائف کو اپنا معمول بنا لے گا تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، یعنی اس کو بے شمار فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ حافظہ بھی مضبوط ہوگا، سبق بھی جلدی یاد ہوگا، یاد کیا ہوا ہمیشہ کے لیے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا، بھولے گا نہیں۔ اگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے وظائف کو جو میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سب کو اپنا معمول بنا سکے، تو پھر کم از کم 1 یا 2 وظائف کو اپنا معمول۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد اپنا داہنا ہاتھ، اپنا رائٹ ہینڈ جو ہے اپنے سر کے اوپر رکھ کر 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا ایک اسم مبارک ہے وہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سا اسم مبارک ہے؟ یا قویّو، یا قویّو، یا قویّو، یا قویّو، 11 مرتبہ اس کو اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے سر پر رکھ کر 11 مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ لوگوں کا جو حافظہ ہے، آپ کی یادداشت ہے وہ بڑھے گی، آپ کی برین میموری انکریز ہوگی، سبق جلدی بھی یاد ہوگا اور زیادہ سے زیادہ یاد ہو سکے گا آپ کو۔ یہ تو ہو گیا ایک عمل۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ تو دوسرے عمل میں 2 قرآنی دعائیں آپ لوگوں کو پڑھنی ہیں۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 16، اس کے اندر ایک سورت ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہیں سے یہ دعا سٹارٹ ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 1 سے 1.5 لائن کی یہ دعا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر زبانی نہیں آتی تو قرآن پاک کو اٹھائیے، باوضو ہو کر کھولیے، اس کا پارہ نمبر 16 نمبر جو پارہ ہے وہ کھولیے، اس کے اندر جو آخری سورت ہے سورہ طٰہٰ، جہاں سے پارہ آدھا ہوتا ہے وہیں سے یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کا پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے، دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے۔ شروع میں لفظ ہے قالا، قالا کو آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا، رب اشرح لی صدری یہاں سے دعا پڑھنی ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر، اسی سورت کے اندر آیت نمبر ہے 114، اس آیت کا جو آخری پارٹ ہے اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی علم کی زیادتی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک دعا ذکر کی ہے قرآن پاک کے اندر۔ کون سی دعا ہے؟ ربی زدنی علما۔ دوسری دعا یہ ہو گئی۔ 7 مرتبہ اس دعا کو آپ لوگوں نے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یعنی دوسرا عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کی 2 قرآنی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں نے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار پڑھنی ہے۔ اس سے بھی آپ لوگوں کو سبق جلدی یاد ہو جایا کرے گا اور یاد کیا ہوا دیر تک محفوظ رہے گا۔ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل، صرف 3 عمل ہوں گے اس ویڈیو میں۔ تیسرا عمل کہ جب آپ لوگ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر آپ کی توجہ کو ہٹانے والے کوئی اسباب نہ ہو، موبائل وغیرہ نہ ہو، ویڈیو گیمز نہ ہو، اسی طرح شور شرابہ نہ ہو، جہاں پر بیٹھ کر یکسو ہو کر آپ محنت کر سکتے ہوں۔ تو ایسی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے سبق یاد کرنے کے لیے۔ سبق یاد کرنے کا آپ کا ارادہ بنتا ہے تو یاد کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے 2 دعائیں پڑھنی ہیں۔ ایک دعا میں نے پہلے وظیفے میں بھی ذکر کر دی ہے، وہ والی ہوگی، اور ایک نئی دعا ہوگی۔ پہلی دعا کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر جہاں سے دوسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہی دعا صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری دعا ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صرف اور صرف اتنی سی یہ دعا 3 مرتبہ آپ نے یہ دوسری دعا بھی پڑھنی ہے۔ یعنی جب سبق یاد کرنے کا آپ کا ارادہ ہو، یاد کرنا شروع کرنے لگے، تو اس سے پہلے 3 مرتبہ سورہ طٰہٰ کے جہاں سے دوسرا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے وہ والی دعا 3 بار پڑھنی ہے،
اور دوسری دعا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ دعا بھی آپ لوگوں نے 3 بار پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 عمل 3 وظائف میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر تو آپ ان تینوں وظائف کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر لحاظ سے کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان تینوں وظائف میں سے 1 یا 2 وظائف کو اپنا معمول بنا لیں، اس سے بھی انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔